بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میں آپ کو جس واقعے کے بارے میں بیان کروں گی وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق پشت در پشت حضرت یعقوب سے ملتا جلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے اور حضرت یعقوب سے آپ کا تعلق ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں آباد تھے۔ حضرت جب کنعان میں قحط پڑا تو حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے وہاں سے ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ چنانچہ مصر میں قبطیوں کا راج تھا اور اسرائیلی تعداد میں بہت کم تھے۔ قبطی لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی لوگوں سے اپنے بیشتر کام کرواتے اور پھر بھی ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ اندر سے اسرائیل ان سے بہت تنگ تھے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ایک دن فرعون کو حکومت تھی وہاں پہ مصر میں، تو مصر کے بادشاہ کو لوگوں نے بتایا کہ تم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو الٹ پلٹ کر دے گا اور تمہیں خدا بھی نہیں مانے گا، جس پر فرعون کو خدشہ لاحق ہو گیا اور اس نے کہا کہ گھر گھر جا کر کرندے چھوڑ دیے کہ وہ گھر گھر جا کر چیک کریں اور عورتوں کے پیٹوں کو ٹٹولیں، اور کرندوں نے ایسا ہی کیا۔ جگہ جگہ حاملہ عورتوں کے گھروں میں گئے اور ان کے پیٹوں کو ٹٹولا اور اس کے بعد ان لوگوں نے ہر گھر پر نظر رکھی، جس گھر میں بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئیں۔ جب ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو انہیں بھی یہی خدشہ لاحق تھا کہ کہیں وہ لوگ میرے بیٹے کو نہ مار دیں۔ چنانچہ جیسے ہی وہ یہ سوچ رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی آپ سمجھ گئیں کہ یہ فرعون کے بندے ہیں، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جلتے تندور میں پھینک دیا اور وہ لوگ اندر آئے اور گھر کا کونا کونا چھان کر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ چلے گئے تو آپ کو خدشہ لاحق ہوا کہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جل کر بھسم ہو گئے، جس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ جب انہوں نے تندور میں جا کر دیکھا تو آپ ہنستے کھیلتے مسکرا رہے تھے۔ آپ کی والدہ بہت زیادہ خوش ہو گئیں، آپ کو سینے سے لگایا اور اللہ نے آپ کی والدہ کے ذہن میں یہ خیال پیدا کیا کہ وہ ایک صندوق تیار کریں اور اس صندوق میں آپ کو ڈال کر دریائے نیل میں اس صندوق کو بہا دیا جائے۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے یہی کیا۔ انہوں نے ایک صندوق کو تیار کیا کہ جس میں پانی کے جانے کا اندیشہ نہ ہو، اور آپ کی بہن مریم کو یہ تلقین کی کہ جس جس جگہ سے یہ صندوق گزرے گا تم بھی وہاں سے راستے پر جا کے دیکھتی رہنا اور جہاں پر صندوق جا کر رکے گا اس پر نظر رکھنا۔ آپ کی بہن مریم نے ایسا ہی کیا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال دیا اور صندوق دریائے نیل کے کنارے سے چلتا چلتا فرعون کے محل کے سامنے جا کر رک گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں نے یہ چیزیں دیکھیں اور وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جا کر صندوق کو کھولا تو اس میں ایک بہت پیارا بچہ چہک اور مسکرا رہا تھا۔ فرعون نے کہا کہ یہ اسرائیلی لگتا ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے، جس پر آپ کی بیوی نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، کیوں نہ ہم اس کو اپنی اولاد کے طور پر رکھ لیں، اس کی پرورش کریں گے تو یہ ہمارے والی عادات کو اپنا لے گا۔ فرعون نے اپنی بیوی کی باتوں کو غور سے سنا اور آپ کی بات مان گیا، جس پر حضرت آسیہ بہت زیادہ خوش ہوئیں اور انہوں نے فرعون کو گود لیا اور بے شمار دائیاں بلائیں کہ بچے کو دودھ پلایا جائے۔ جیسے ہی دائیاں آئیں بچہ کسی کا دودھ بھی نہیں پی رہا تھا۔ چنانچہ مریم نے فرعون کی بیوی کو کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں، دائیا کو، کہ جو بچے کو دودھ پلائے تو شاید بچہ دودھ پی لے۔ فرعون کی بیوی نے اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس گئی اور جا کر سارا ماجرا سنایا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو گئیں۔ چنانچہ جب وہ فرعون کے محل میں گئیں تو ماں نے بچے کو اپنا دودھ پلایا اور بہت زیادہ خوش ہو گئیں، جس پر فرعون کی بیوی ان سے بہت زیادہ خوش ہوئی اور ان کو اپنے محل میں ملازمہ رکھ لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی پرورش پا رہے تھے۔ ایک دن وہ گھر سے باہر نکلے اور ان کو چہل قدمی کا شوق تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلے اور چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک قبطی جو ہے وہ اسرائیل سے لڑ جھگڑ رہا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سمجھانے پر بھی وہ نہ ماننا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گھوسا مارا اور وہ مر گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔
کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ آپ نے اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا اور اپنے رب سے معافی طلب کی کہ اے میرے رب، تو میرے گناہ کو بخش دے، میری نیت اس کو قتل کرنے کی نہیں تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے تھے فرعون کے محل میں کہ اچانک ایک دن آپ باہر گئے تو پھر ایک قبطی اسرائیلی سے لڑ جھگڑ رہا تھا۔ آپ نے اس کو منع کیا کہ تم ہر روز کیوں لڑتے جھگڑتے رہتے ہو، جس پر وہ اسرائیلی بولا کہ اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی اس شخص کی طرح قتل کر ڈالے گا؟ جس پر قبطی کو یہ بات معلوم ہو گئی اور اس نے جا کر فرعون کو یہ سارا ماجرا بتا دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب فرعون مجھے نہیں چھوڑے گا، لہٰذا اس ڈر سے اب دین کی طرف ہجرت کر گئے۔ سفر کے مارے بہت زیادہ تھک گئے تھے، کوئی سایہ دار جگہ بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھ گئے ایک درخت کے نیچے۔ سامنے ایک کنواں تھا، وہاں پہ دو لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں اپنی بکریوں کے ساتھ اور لوگ پانی بھر رہے تھے، جس پر آپ نے ان دونوں لڑکیوں کو پریشان دیکھا اور ان کے پاس جا کر سارا ماجرا سنا، اور لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد ضعیف ہیں اور کمزور ہیں، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے، اور انہوں نے مویشیوں کو پانی پلانے اور پانی لانے کا کام ہمیں سونپا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو پیچھے کیا اور کنویں کے اوپر سے ایک پتھر پیچھے کیا اور ایک ڈول پانی کا بھرا اور ان کو بھی پانی دیا اور ان کے مویشیوں کو بھی پانی پلایا، جس کی وجہ سے وہ لڑکیاں بہت زیادہ حیران ہو گئیں کہ یہ ڈول بھی بہت بھاری ہے، پتھر بھی بہت بھاری ہے، یہ آدمی کوئی قوی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ یہ گھر چلی گئیں، گھر جا کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بیٹی نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس شخص کو ملازم رکھ لیں، وہ بہت زیادہ قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ جب ان کے والد نے پوچھا کہ قوی کیسے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بڑی جرأت اور ہمت سے ذرا سی طاقت سے پانی بھی بھر لیا اور جو ہے وہ امانت میں بھی خیانت نہیں کی اور ہماری طرف دیکھا بھی نہیں، جس پر اس کے والد نے مشورہ کیا کہ اپنی بیٹیوں سے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اس نوجوان سے مل لیتا ہوں، جس پر آپ نے اپنی بیٹی کو اجازت دے دی کہ وہ اس نوجوان کو جا کر لے کر آئے۔ چنانچہ ایک بہن گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان کو بتایا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ میں آگے چلتا ہوں اور آپ میرے پیچھے پیچھے نشانی کے طور پر چلیں۔ یہ بات بیٹی نے جا کر باپ کو بتا دی کہ یہ بہت زیادہ امانت دار ہے، تو باپ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ بیٹی نے بتایا کہ میں آگے چل رہی تھی لیکن اس شخص نے مجھے کہا کہ تم پیچھے چل، اور میں اشارے سے راستہ بتاتی گئی، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو، بدلے میں تم 8 سال جو ہے وہ میری بکریوں کو پرورش کرو گے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مہر کے طور پر یہ بات قبول کر لی، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر مدت 10 سال ہو جائے تو بہتر ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ اس پر آپ ہمیشہ مصر کے لیے کرتے رہتے تھے کہ میں وہاں جاؤں اور مصر کا حال حوال پوچھوں۔ ایک دن آپ نے حضرت یعقوب سے اجازت طلب کی تو انہوں نے اجازت دے دی، چنانچہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ سامان سفر باندھا اور روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی یہاں پہ ایک راستے پر پہنچے، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے تو آپ نے کھانا پکانے کے لیے آگ طلب کرنا چاہی، لیکن پتھروں میں سے آگ نہیں نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے۔ آپ نے دور کی طرف دیکھا تو ایک چنگاری آپ کو نظر آئی۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو اور میں جا کے آگ کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ آپ جب آگے گئے تو آپ کو ایک آواز آئی، اے موسیٰ، یہ پہاڑی بہت پاک ہے، تم اس پر چڑھ جا، اس پہاڑی کا نام طور ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ کو آواز آئی کہ موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، تم فرعون کے پاس جا اور اس کو بتا کہ میں تیرا رب ہوں اور میں ہی
لوگوں کو مارتا بھی ہوں اور زندہ بھی کرتا ہوں اور ہر شے پر قدرت رکھتا ہوں۔ آپ نے رب سے درخواست کی کہ اے میرے رب، فرعون مجھے مار ڈالے گا، آپ میرے لیے ہارون کو میرا ساتھی بنا دیں۔ تو اس پر اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ یہ عصا ہے جس سے میں پتے توڑتا ہوں اور اس کو چلنے کے لیے اور بہت سی چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ اللہ نے بولا کہ اس کو زمین پر پھینک دے۔ جس پر آپ نے عصے کو زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اس پر آپ ڈر گئے۔ اللہ نے کہا کہ تم اس کو دوبارہ پکڑ، تو وہ آپ کا عصا بن گیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر گئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ تم یہاں پر رکو، میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ وہ مصر روانہ ہوئے اور وہاں جا کر اپنے گھر والوں سے ملے اور اپنے بھائی ہارون سے بھی ملے اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، اور دونوں مل کر فرعون کے دربار میں پہنچے، جس پر فرعون بہت زیادہ غضبناک ہوا، بولا کہ اے موسیٰ، تو کہاں چلا گیا تھا قتل کے ڈر اور خوف سے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ بے شک میرا رب ایک ہے، پروردگار ہے، میں آپ کو دین حق پر چلنے کی دعوت لے کر آیا ہوں تاکہ اپنے رب کو، میرے رب کو مانے اور اسی اللہ کی عبادت کرے۔ موسیٰ اس پر بہت زیادہ بھڑک گیا اور موسیٰ کو معلوم ہو گیا کہ یہ میرے خدا نہیں مانے گا، چنانچہ موسیٰ نے دھمکی دی کہ میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ سانپ بن گیا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تمام درباریوں نے کہا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت سے جادوگروں کو بلایا اور جادوگروں کی رسیاں زمین پر ڈالیں اور وہ سانپ بن گئے، اور آپ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ تمام سانپوں کو نگل گیا، جس پر جادوگر حیران رہ گئے اور سجدے میں گر پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس خوف کی وجہ سے فرعون جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور لوگوں پر عذاب نازل ہو رہا تھا، دن بہ دن عذاب نازل ہو رہا تھا۔ لوگ اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تم اپنے رب سے دعا کر۔ اور میںڈک کا عذاب بھی آ جاتا تھا، جگہ جگہ پہ بیماریاں پھوٹ پڑی تھیں، لوگ اس بات سے بہت زیادہ تنگ آ گئے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو لوگوں پر سے عذاب ٹل گیا، جس پر فرعون اسرائیلیوں کو تنگ کرنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مصر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم اسرائیلیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور ہارون کے ہمراہ تو آپ لوگ چلے گئے، جس پر فرعونیوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی اسرائیلی نظر نہیں آ رہا۔ فرعون اپنے بہت سارے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا اور جا کر دیکھا، اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی رہنمائی کر رہے تھے۔ آگے ایک دریا آ گیا جس میں پانی ہی پانی تھا۔ قوم یہ دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ اے موسیٰ، اب ہم کیا کریں گے؟ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ خوف نہ کرو، اللہ ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ چنانچہ آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تو پانی جو ہے وہ دونوں سائڈ پہ ہو گیا اور سینٹر سے راستہ بن گیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر گئی، اور فرعون اور اس کا لشکر آیا، اس نے راستہ دیکھا تو وہ بھی اس راستے سے گزرنے لگا، تو پانی کی دونوں سائڈیں آپس میں مل گئی۔ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہونے لگا اور موسیٰ کو آوازیں دینے لگا کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے کہہ کے مجھے بچا لے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔